موقع ہوگا پاسٹر جاوید کے لیے کہ وہ کلام میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ابھی ہم گیت گا رہے تھے، مکاشوہ کی کتابیں میں لکھا ہے، روح اور دلہن کہتی ہے، روح اور دلہن کہتی ہے، کی آواز بڑی کم ہے، روح اور دلہن کہتی ہے یسوع۔ ہاللیلویہ، پریز۔ آپ سب خوش ہیں؟ پریز گاڈ۔ میں ایک سیمینار میں تھا، تو سیمینارز میں اکثر نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، گفتگو کرنے کا۔ تو میں ایک بھائی جو میرے لیے نیا اور میں ان کے لیے نیا تھا، تو گفتگو شروع ہوئی۔ تو گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کی مسز کیا کرتی ہے؟ میں نے اس بھائی کو جواب دیا، میں نے کہا ہم دونوں دولہے تیار کرتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگ گیا، کہتا آپ دونوں بیوٹیشین ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میری بیوی بیوٹیشین ہے اور وہ زمینی دلہن تیار کرتی ہے، میں پادری ہوں، میں آسمانی دلہن تیار کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ تو ٹاپک آج کا ہے مسیح کی دلہن، پارٹ 2۔ تو پارٹ 1 میں کتنے لوگ شامل تھے؟ ہاتھ دکھائیں۔ کافی لوگ تھے۔ پولس رسول نے میاں بیوی جو ایک جسمانی شادی ہے، جو ایک عقد ہے، ایک عہد ہے، آپ نے اس حوالے میں سنا کہ وہ کلیسیا اور مسیح کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بھید تو بڑا ہے، یعنی یہ بھید کی بات ہے کہ مسیح ہمارا روحانی دلہا ہے اور ہم جو کلیسیا ہے وہ مسیح کی روحانی دلہن ہے۔ دنیا اس کو جسمانی طور پر سمجھنا چاہتی ہے، سمجھتی ہے، اور غلط قسم کی تفاسیر اپنی طرف سے اور کہانیاں گھڑتی ہے کہ مسیح جو دلہا ہے اور جو کلیسیا دلہن ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ دنیا میں جتنی ہماری بہنیں سسٹرز ننز ہیں، اس کے بارے میں بھی وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ شادی نہیں کرتی ہیں۔ یہ شادی اس لیے نہیں کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو کنواریاں رکھا ہے، تاکہ ان کی شادی تو کس کے ساتھ ہوگی؟ مسیح کے ساتھ ان کی جسمانی شادی ہوگی، جو کہ یہ ایک غلط سوچ ہے، کیونکہ یہ تو ایک روحانی بات ہے، اور ہم سبوں کو 100% جان لینا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مسیح کے ساتھ ہماری دلہن کا رشتہ جوڑا گیا ہے وہ کلی طور پر روحانی ہے۔ کیونکہ ہم جسمانی ہیں، اس لیے ہمارے ذہنوں کو کبھی کبھی یہ قبول کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ مسیح دلہا ہے اور ہم دلہن ہیں، لیکن یہ ایک روحانی بات ہے جو کہ ہمیں سیکھنی ہے۔ اس کلام کی سٹڈی کرنے میں، دعا کرنے میں خدا نے مجھے بہت سکھایا ہے۔ جب ایک کلاس روم ہوتی ہے نا، کوئی
اسکول کی کلاس ہو، کالج کی ہو، یونیورسٹی کی ہو، بائبل اسکول کی کلاس ہو، تو کون سا اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ سیکھتا ہے؟ جواب چاہیے. کون سا اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ سیکھتا ہے؟ جو تیاری کے ساتھ آتا ہے، جو سوال کرتا ہے، جی، جو ایکٹیو ہوتا ہے، جو ناشتہ کر کے آتا ہے، جو نہا دھو کے آتا ہے، فریش ہو کے آتا ہے، جو اس وقت اپنا موبائل ہے وہ جو سوئچ آف کر دیتا ہے اور اپنا دھیان پوری طرح ٹیچر کی طرف لگاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک اسٹوڈنٹ وہاں پر ایسا ہوتا ہے جو کلاس میں سب سے زیادہ سیکھتا ہے، اور وہ استاد ہوتا ہے، جو کہ وہ خود اپنی ذات میں ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. اس سے زیادہ کوئی نہیں سیکھتا. کہ جب ایک استاد لیسن کو تیار کر کے آتا ہے اور اس کو اوپر سے بیان کر دیتا ہے تو وہ دہرائی ہو جاتی ہے. استاد سے زیادہ کوئی نہیں سیکھتا. تو میں اس کلام کو تیار کرنے میں میرے ایمان نے تقویت پائی. میں ایمان میں مضبوط ہوا کہ جب میں نے اس روحانی دلہے کو جو ہے دلہے کی روپ میں اپنے مسیحا کو دیکھا. ایمان بڑھتا ہے جب ہم خداوند کے بارے میں مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں. خداوند نے بہت سارے رشتوں کو ظاہر کر کے کلام میں ہمیں خداوند کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو جاننے کا ہمیں فضل عطا کرتا ہے ہو، تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر طور پر ہم جتنا مسیح کو جانتے جائیں گے ہم مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں گے. دوسری بات جو میں نے سیکھی ہے وہ کلام کی بہت ساری ایسی آیات کو جو کہ میں پہلے میری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی وہ میں ان کو سمجھ پایا. جو آج بہت سی آیات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا بھی، تو میرا ایمان ہے کہ ہم سبوں کی انڈرسٹینڈنگ اور بہتر ہو جائے گی، اور بہتر ہوگی، کیونکہ کبھی ہم نے اس کو ویڈنگ ٹاک سمجھ کر سیکھا نہیں. ہم نے کبھی ان کو مسیح جب وہ کوئی آیت فرما رہے ہیں ہم نے اس کو دولہے کی روپ میں نہیں دیکھتے. ہم سمپل بائبل ریڈنگ کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں. تو ہم ایمان میں بھی آج بڑھیں گے اور خدا کے کلام میں بھی بڑھیں گے. میں تھوڑا سا ریوائز کرتا چلوں تاکہ جتنے بہن بھائی موجود تھے ان کی بھی ریویژن ہو جائے، اور جو نہیں بھی تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کس طرف ہم جا رہے ہیں. کیونکہ یہ بھید بڑا ہے تو خداوند نے میری رہنمائی کی کہ اس بھید کو کیسے سمجھا جائے. کیونکہ یہ باتیں، یہ شادی بیاہ کی باتیں یہ 2000 سال پرانی ہیں. جب مسیحا کرتے، شاگرد تو شاید جلدی سمجھ جاتے کیونکہ وہ اس وقت کے رسم و رواج سے واقف تھے. ہمارے لیے کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں سمجھنا، کیونکہ 2000 سال کا کیا ہے، گیپ ہے. تو خداوند نے رہنمائی کی کہ میں نے یہودی جو پرانی شادی ہے، یہودی پرانی شادی ہے، اس کی رسومات کی سٹڈی کی جائے. اس میں کیا کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا رسم و رواج ہے، اور کس تناظر میں خدا کا کلام اس کو بیان کرتا ہے. تو جو سب پہلی جو ایک رسم ہے وہ شیدوکن کے نام سے ہے. شیدوکن اس کا مطلب ہے دا میچ، جوڑنا. یعنی جب شادی کا آغاز ہوتا ہے یا بندہ شادی کے سوچتا ہے اپنے بیٹی کی شادی، تو جوڑا ذہن میں آتا کہ بھائی شادی تو کرنی ہے، کس کے ساتھ کرنی ہے، شادی کس کے ساتھ کرنی ہے. تو شیدوکن
جو ہے یہ ایک رسم ہے دا میچ. اس رسم کو شروع کرنے والا تو خدا ہی ہے جس نے آدم کے لیے ہوا کو چنا اور آدم کی پسلی سے جو ہے وہ اس کے لیے اس کی مانند ایک دلہن تیار کی اور اس جوڑے کا ملاپ کرایا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری رسم کی بات کی گئی تو پہلی کی میں اور تھوڑا سا بتا دوں کہ شیدوکین کی جو ذمہ داری ہوتی تھی وہ باپ کی ذمہ داری ہوتی تھی اس وقت میں کہ باپ اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کرے. وہ اپنی ساری قابلیت لیاقت اور اپنے سارے وسائل وہ بروکار لاتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی خوبصورت با کردار اور محنتی یہ 3 چیزیں دیکھتا تھا باپ کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے دلہن لے کر آئے. پھر جو دوسری رسم ہے وہ ہے چیڈکین یعنی میچ میکر. ایک تو باپ کی ذمہ داری ہوتی لیکن جہاں باپ ناکام ہو جاتا جہاں باپ یہ کام کر نہیں پاتا تو پھر وہ ایک میچ میکر یا چیڈکین کی جو مدد وہ لیتا. ابراہیم کا جو مینیجر تھا الیعزر جو اس کے ملازموں کے اوپر سردار تھا جو اس کے سارے کاروبار کو اس کے مویشیوں کو دیکھتا تھا تو چیڈکین کا جو حصہ اس نے پایا اسحاق اور ربکہ کو ملانے کے لیے. تو یہ چیڈکین جو ہے یہ آیا بھی وہیں سے ہے. تو بطور کلیسیا یا بہن بھائی ہوتے ہوئے ہم بھی چیڈکین کی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا چاہیے کہ جو حالات آج کل رشتوں کی تلاش میں ہیں مشکلات ہیں ہمیں دعا اور پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ذاتی طور پر بھی ہمیں اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور چرچ میں یہ کام جاری ہے. اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ آپ سب کی دعاؤں سے اور بھائی ضیاء کی محنت سے بہت سارے رشتے ہوئے ہیں ہو رہے ہیں اور آپ کی دعاؤں سے ہوتے جائیں گے. تیسری جو رسم تھی ایروسین جو ماڈرن آج کے دور میں جس کو منگنی کہا جاتا ہے. پہلے جوڑا تلاش کر لیا جاتا جوڑ ملا دیا جاتا پھر اس کے بعد جو رسم ہوتی وہ منگنی کی رسم تھی جو کہ ایک قانونی حیثیت رکھتی ہے. منگنی اس دور میں بھی قانونی حیثیت رکھتی وہ آرام سے کوئی شخص توڑ نہیں سکتا تھا. اس کے لیے قانونی ڈاکومنٹس تیار کیے جاتے تھے اس میں بہت ساری شرائط لکھی جاتی تھی اور پابند کیا جاتا تھا کہ وہ منگنی ٹوٹ نہیں سکتی تھی. آپ اس کی تصویر بائبل میں مریم اور یوسف کی منگنی کو بھی دیکھتے ہیں. یوسف منگنی توڑ دینا چاہتا تھا لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ منگنی ٹوٹے. خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ منگنی ٹوٹے اور یہ منگنی قائم رہی. پھر ایک اور رسم کی بات ہم نے کی تھی مہر یعنی دا برائٹ پرائس. یہ بات شاید بہتوں کے لیے نہیں ہو کہ یہودیوں میں دلہن کی قیمت ادا کی جاتی ہے. ایک دلہن کے ایک بھاری قیمت سے خریدا جاتا تھا. ہم اپنے کلچر میں رہتے ہوئے شاید ہمارے نزدیک یہ بات تھوڑی عجیب ہے کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی اپنی بیٹی کو بیچتا ہے یا بیچ رہا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے.
ہمارے معاشرے میں بھی ایک قوم ہے جو ایسا کرتی ہے، لیکن اس سے بھی پوچھا جائے، کسی پڑھے لکھے شخص سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، جتنی زیادہ قیمت ہماری بیٹی کی ادا کی جاتی ہے اتنی زیادہ عزت اسے اگلے گھر میں ملتی ہے۔ تو اسی طرح جو دلہن کی قیمت لی جاتی یا ادا کی جاتی اس کے کچھ مقاصد ہوتے، یعنی وہ دلہن کو عزت دینا تصور کیا جاتا، وہ دلہن کی قدر و قیمت کا اظہار ہوتی، وہ قیمت دلہن کی ماں باپ کی مالی مدد ہوتی کہ شادی کرنی ہے تو ان کے اخراجات ہوں گے، سارا کچھ اس کی مدد کرنا ہوتی ہے، کیونکہ خاندان مل کر کام کرتے تھے، تو جب ایک خاندان میں سے کوئی شخص نکل جاتا ہے تو ان کے کام پر ضرور فرق پڑے گا، اسی لیے یہ مدد کی جاتی تھی۔ تو دلہن کو قیمت بھی جو اس کی ٹھہرائی جاتی تھی تو وہ بھی پھر 3 چیزیں ہی دیکھی جاتی، اس کی پیورٹی، اس کا کردار، یہ سب سے جو اولین چیز ہوتی وہ اس کا کردار ہوتا، کردار، اس کی بیوٹی، اور پھر فیملی لائن، اس کا خاندان کیسا ہے، کس قسم کے لوگ ہیں، تو یہ 3 چیزیں دیکھ کر اس کی ہوتی۔ اور یہ بائبل سے بڑی پرانی رسم چلتی آ رہی ہے، یعنی جب ابراہیم نے الیعزر کو اسحاق کی دلہن لینے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، جوڑا بنانے کے لیے اس کو بھیجا تو خالی ہاتھ بھیجا جی، بلکہ کیا کیا بھیجا، اونٹوں پر سامان بھیجا، بہت سارا سامان، اور وہ لے کر گیا اور اس نے ادھر ہی رشتے کی بات کی، اور پھر وہی انعام جو ہے وہ ساری قیمت وہیں ادا کر دی گئی لڑکی کے گھر والوں کو۔ پھر یعقوب نے قیمت ادا کی لابن کو، کتنی؟ 7 سال پہلے اور 7 سال پھر 14 سال جو ہے وہ یعقوب نے راخل کے لیے قیمت ادا کی۔ داؤد نے ساؤل کو قیمت ادا کی، ساؤل نے کہا مجھے 100 کھلاڑیاں چاہیے، اس نے کہا نہیں، تیری بیٹی میرے نزدیک اور زیادہ عزت کے لائق ہے، میں 200 کھلاڑیاں لے کر آؤں گا۔ آدم نے اپنی پسلی دی اور مسیح نے ہمیں خریدنے کے لیے اپنی جان دی، کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ اور جب ہم اس شادی بیاہ کے تناظر میں اس آیت کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح نے ہمیں کیوں خریدا ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، تم ایسی دلہن ہو جو میرے نزدیک بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے۔ اور مسیح نے جتنی ہسٹری دیکھ لو، بائبل کی تاریخ دیکھ لو، اس میں مسیح جیسی قربانی یا مسیح جیسا تحفہ یا مہر کسی نے ادا نہیں کیا، یعنی اپنی جان دے دی۔ تو میرے بہن بھائیوں، مسیح کی دلہن آپ بہت قیمتی اور خداوند کی نظر میں آپ کی بڑی قدر و قیمت ہے، آپ معمولی نہیں ہیں۔ خداوند نے ہمیں اپنی دلہن بنا کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس رشتے کو تھوڑا ڈیپ دیکھیں تو کیا کوئی اپنی دلہن کو بیاہ کرے یا اس کے ساتھ جو اس کی منگنی ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے؟ اس کو دن رات اسی کا دھیان رہتا ہے، خاص طور پر منگنی کے وقت تو جذبات اور زیادہ اسی کا ہی دھیان رہتا ہے۔ تو ہم سب مسیح کے دھیان میں ہیں، لیکن کیونکہ ہماری مسیح کے ساتھ نسبت کی گئی ہے، اسی لیے ہمارا دھیان بھی اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر اگلی ایک رسم کا بیان کیا تو وہ تھا متان۔ متان یعنی متان مہر سے ایک الگ چیز تھی جسے برائڈل گفٹ کہتے ہیں،
یعنی ابراہیم اور اسحاق نے جب ربکا کو جب وہ اپنے گھر اس کے گھر آ گئی وہ لے آیا تو ایک اور بھی گفٹ دیا گیا تھا. یہ یاد ہے کیا گفٹ دیا تھا اس نے اپنی دلہن کو؟ کیا گفٹ دیا تھا؟ اس کو نتھ اور کڑے دیے گئے تھے. نتھ اور کڑے. یاد رکھیں یہودی جتنی رسومات ہیں یہ بزرگ ابراہیم کے ارد گرد اس کی فیملی کے ارد گرد گھومتی ہیں, کیونکہ بزرگ ابراہیم کا یہودیت پر ایک بڑا مقام ہے. ایک بزرگ ہیں ان کے ابراہیم, اسحاق اور یعقوب, تو ان کی جتنی رسومات ہیں ان کی بنیاد یا جڑیں اسی فیملی میں پائی جاتی ہیں. اور خداوند نے بھی ہمیں اس دلہن کو ایک گفٹ دے رکھا ہے, بلکہ ابھی تک گفٹ پورا نہیں دیا, بیانے کے طور پر دیا ہے, گفٹ تو باقی ہے. کیا؟ اپنا روح. اپنا روح. اپنا روح. یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس یہ انعام ہے, اور جو مسیحا کی طرف سے ہمیں ملا گیا ہے, ہمیں سونپا ہے. اور یہ خدا کا کلام کہتا ہے یہ تو بیانہ ہے, ابھی بہت کچھ جو ہے باقی ہے. تو یہ اس دن کی بات تھی. آج ہم تھوڑا آگے اس پر بڑھیں گے اور اگلی کچھ رسومات جو کہ شادی کے دن تک جاتی ہیں وہاں تک جانے کی کوشش کریں گے. ایک رسم ہے کیتوبہ. کیتوبہ یعنی کانٹریکٹ. جو میں نے کہا کہ منگنی پر ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا. آپ نے یہ باتیں بڑی غور سے سننی ہیں, کیونکہ یہ باتیں آپ غور سے سنیں گے تو خدا کے کلام کی جب آیات پڑھی جائیں گے تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں, او اچھا اس کا یہ مطلب ہے. تو ایک کیتوبہ جو آپ یہ تصویر میں دیکھیں, ایک فریم میں ایک دولہا دلہن, یہ آج بھی رسم ہے ان میں. تو یہ کیتوبہ یعنی یہ کال, یہ اقرار, یہ لکھے ہوئے ہیں, یہ ریٹن فارم میں ہیں, اور یہ دولہے کی طرف سے لکھے ہوئے ہیں. اس میں دلہن کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی کہ دولہے نے دلہن کے لیے کیا کرنا ہے. یعنی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ دلہن کے کھانے پینے کا ذمہ دار شوہر ہوگا, اس کے کپڑوں کا ذمہ دار شوہر ہوگا, اس کی تمام ازدواجی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار شوہر ہوگا, اس کے علاج معالجے کا جو ذمہ داری ہے وہ شوہر کی ہوگی. اگر وہ مر بھی جاتی ہے تو اس کے کفن دفن کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کی ہوگی. بچوں کی پیدائش پر جتنا اخراجات آتا ہے وہ شوہر کے ہوں گے. آج تھوڑا سا اس میں گڑبڑی دیکھتے ہیں. جیسے ہی بیوی پریگننٹ ہوتی ہے اس کو ماں باپ کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے. ماں باپ زیادہ خیال رکھیں گے, لیکن ذمہ داری یہ شوہر کی ہے. ذمہ داری یہ شوہر کی ہے. شوہر کو شاید راتوں کو جاگنا پڑے, شوہر کو شاید بیوی کو بار بار ہاسپٹل لے جانا پڑے, شوہر کو شاید تھوڑا ایکسٹرا مائل جانا پڑے, لیکن یہ آسان نہیں ہے کہ بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دو. اور ماں باپ بیچارے چاہے غریب ہے, غریب ماں باپ بھی کون سی اپنی بیٹی کو کہیں گے ہم نے نہیں رکھنا, وہ موسٹ ویلکم کرتے ہیں, کوئی بات نہیں بیٹا خداوند پورا کرے گا, ہم کریں گے تیری. لیکن یاد رکھے یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری شوہر کی ہے. اچھا ہو کہ شوہر جو ہے جو قول اقرار جو ہم شادی کے وقت دیکھتے ہیں, نکاح کے وقت دیکھتے ہیں, تو وہ پورے بھی کیے جائیں کہ نہیں ممی ڈیڈی میں ہوں, میری ذمہ داری ہے, میں دیکھوں گا اس کو آخری دن تک. اب آپ دعا کریں. بچوں کی پرورش یا پیدائش جو ہے وہ
شوہر کی ذمہ داری ہے. جو کفن دفن کی بات کی یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. کوئی رسم ایسی نہیں تھی کہ جو اس میت کا کھانا ہے وہ یہ تو پیکوں سے آئے گا. نو، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جس عزت سے وہ بیاہ کے لایا ہے اسی عزت کے ساتھ اس کو وہ پھر جو ہے وہ آخری مقام تک بھی پہنچائے، آخری مقام تک بھی پہنچائے. اس کے ساتھ میں کہوں گا یہ بچوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. جب ماں باپ جب یہاں سے رخصت ہوتے ہیں خداوند میں، بڑی معذرت کے شاید کسی کو برا بھی لگے، کئی جنازے دیکھے جاتے ہیں جیسے بس ٹھیک ہے گزارا، کوئی امپورٹنس نظر نہیں آتی ہے کہ جنہوں نے بچپن سے پالا، جنہوں نے پالا، نیندیں حرام کی، اپنا سب کچھ بچوں پہ لگایا، اور بچے جب کہ انہیں عزت دینے کی اب باری آئی ہے کہ کسی طرح سے عزت کے ساتھ انہیں رخصت کیا جائے تو پھر جیب پر بھاری لگتا ہے. یہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کو شان و شوکت سے جو ہے یہ آخری سفر میں بھی ان کو رخصت کیا جائے. تو کتبہ میں بہت سارے جو دولہے کی طرف سے جو لسٹ ہوتی تھی وہ پرنٹ ہو جاتی، لکھی جاتی، اور پھر اس کو فریم کرا لیا جاتا اور اس کو جو ہے وہ اس کی کاپیز کرائی جاتی، 3 بنائی جاتی، ایک دولہے کے پاس رہ جاتی، ایک دلہن والے کے پاس، مطلب اس کے باپ کے پاس، اس کے باپ کے پاس، اور ایک دلہن کے پاس رہتی جو کہ اس کو وہ اپنے گھر کی دیوار پر چسپا کر لیتی، لگا لیتی اس کو. دلہن کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی رائٹنگ نہیں، لیکن رائٹنگ کے بغیر اس رشتے میں، اس جوڑے میں دلہن کی 3 ذمہ داریاں جیسے لکھنے کی بھی وہ ضرورت نہیں سمجھتے. وہ کہتے یہ اتنی ضروری ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سائنس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو دلہن سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ 3 چیزیں ہیں. وہ ہے ٹو اوبے، یعنی تابع داری. ابھی ہم خدا کا کلام مسیح اور کلیسیا کا بھی اس میں ذکر ہے اور دلہے دلہن کا بھی ذکر ہے کہ دلہن کیا رہے، شوہر سے ڈرتی رہے، تابع دار رہے اور ڈرتے ہوئے زندگی گزار. ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ دلہا کوئی وہ کوئی خوفناک چیز ہے، عزت کی روح سے وہ ڈرتی رہے، اوبے، تابع داری کرے. دوسری بات وہ وفادار ہو اور جان دینے تک وفادار رہے. تیسری بات کہ افزائش نسل، بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری بھی اس کی ہوتی. اس میں 3 چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں، وہ نہ نہیں کر سکتی تھی. 3 باتیں اس عورت کو، اس دلہن کو کرنی ہی ہوتی. یہ اس پہ لکھنے پڑھنے کی بھی بات نہیں ہے. دلہن کے پاس لیکن ہر قسم کی ویٹو پاور موجود تھی. یعنی باپ رشتہ تلاش کر رہا ہے، جوڑا مل گیا ہے، مہر کی رقم بھی ڈیسائیڈ ہو گئی ہے، ساری چیزیں ہو گئی ہے، دولہے نے جو ہے وہ جو شرائط نامہ ہے وہ لکھ دیا گیا ہے اور کتوبہ جس کو کہتے ہیں وہ لکھا گیا ہے، لیکن تو بھی دلہن کے پاس آزادی ہوتی کہ وہ اس ساری چیز کو قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی دولہے کو. یہ جب سب کچھ طے ہو جاتا تو دولہا اپنی فیملی کے ساتھ پھر دلہن کے گھر جاتا. یہ بھی ایک رسم ہے، یہ رسم کی کنٹینیو ہے. وہ دلہن کے گھر جاتا
اور رسم یہ ہے کہ دلہا دروازے پہ نوک کرتا. ان باتوں کو دھیان سے سننا ہے. دلہا کیا کرتا؟ دروازے پر نوک کرتا. اگر دلہن، کیونکہ دلہن کو پتہ چل گیا باہر کون آیا، دلہن نے ریجیکٹ کرنا ہے، وہ دروازہ نہیں کھولے گی، وہ دروازہ نہیں کھولے گی. تو اس کا مطلب ہے وہ دولہے کو سمجھ آ جائے گی کہ دلہن نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ واپس چلا جائے گا، وہ واپس چلا جائے گا. لیکن اگر دلہن خوشی سے اپنا دروازہ کھولتی اور مہمانوں کو، خاص طور پر دولہے کو ویلکم کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دولہا کہتا او مجھے قبول کر لیا گیا. آج کے معاشرے میں دولہا جو ہے وہ ریجیکٹ یا پسند کرتا ہے زیادہ تر. اس معاشرے میں دلہن ریجیکٹ یا اس کو قبول کرتی تھی. حالانکہ مردوں کی حکومت تھی، پھر بھی خدا کے خوف میں اس وقت کے یہودیوں نے اپنی بچیوں کو کم سے کم یہ اختیار دے رکھا تھا. ان کی مرضی جانتے تھے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے ایسے شادی میں کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. دلہا دروازے پر دستخط کرتا. اس کے لیے اگر دروازہ کھولا جاتا تو دولہے کے پاس ایک اور چیز، خاص چیز ہوتی اور ضرور ہوتی، وہ تھی انگور کا شیرہ، یعنی میں. کھانا پھر کیونکہ قبول ہے تو کھانا تیار کیا ہوگا. اگر قبولیت ہی نہ ہوتی تو پھر کھانا کہاں سے وہ تیار ہوتا؟ تو کھانے کا ٹیبل لگ جاتا ہے، اور دولہا اور دلہن اور باقی مہمان بھی مل کر اس کھانے کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن دولہا جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اس انگور کے شیرے کو جو ہے وہ دلہن تک پہنچاتا ہے، دیتا ہے. اور یہ دوسری نشانی ہوتی کہ دلہن دولہے کو دل سے قبول کر رہی ہے، اور وہ دلہن اس انگور کے شیرے کو پیتی اور وہ پھر کھانے کو اکٹھا انجوائے کرتے. تیسری چیز اسی دعوت میں، اسی رسم میں دولہا وعدہ کرتا کہ پھر وہ یہ انگور کا شیرہ شادی سے پہلے نہیں پیے گا، اور وہ میں کو یا انگور کے شیرے کو اس کے بعد نہیں چکھے گا. یہ اس کا وعدہ ہے، یہ وعدہ کرتا. اور ایسا یہ رسم ہے ان میں. ہمارا جو کتوبہ ہے، اب میں مسیح اور اس کی دلہن کی بات کروں گا. ہمارے پاس جو مسیح کی طرف سے دیا ہوا کتوبہ یا کانٹریکٹ ہے، آپ دلہن ہے نا، تو کہاں ہے؟ آپ کے پاس ہے کوئی مسیح نے دیا ہوا کوئی کانٹریکٹ آپ کو کہ کوئی نہیں؟ بھائی ہم کہتے ہیں مسیح کی دلہن ہے، ساری باتیں وہی رسم و رواج کے، مسیح کی تعلیم جو ہے اسی رسم و رواج کے ارد گرد گھومتی ہیں. آپ کے پاس ہے؟ دکھائیں. دو کے پاس ہی ہے. او ہمارا جو کتوبہ ہے وہ ہے خدا کا کلام. ہاللویا. اور یہ ہمارے پاس ہے، یہ مسیح کے وعدے. ابھی میں چند وعدے آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں. 8000 وعدوں میں سے چند وعدے. اگر میں ان وعدوں کو فریم کرنے پر آ جاؤں، میرے گھر کی دیواریں کم ہو جائیں گی. میں کہاں لگاؤں؟ اسی لیے خدا نے کتاب کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے، اس دولہے نے کتاب کی صورت میں دے دیا ہے تاکہ ان وعدوں کو ہم ہر روز پڑھیں. چند وعدے جلدی سے میں آپ کے ساتھ میں پڑھوں گا. ابدی محبت اور وفاداری کا وعدہ خدا کے کلام میں یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ میں نے تم سے ابدی محبت رکھی ہے.
اب سے نہیں ہے, یہ بڑی پرانی محبت ہے, ابدی محبت رکھی ہے. اور جس کا بیان رومیو 8:35 میں اس کی تکمیل دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ کون ہے ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار. عبرانیوں کے خط میں 13 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا. یہ ایسا دولہا ہے جو چھوڑے گا نہیں. یہ مشکل میں, بیماری میں, تنگی میں, برے حالات میں یہ چھوڑے گا نہیں. وعدہ ہے اس نے کتبہ لکھ کر دے دیا ہے ہمیں کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا. پاکیزگی اور تقدیس کا وعدہ افسی 5:26 میں لکھا ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. اس دلہے نے اپنی دلہن کی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ وہ اس کو پاک سے پاک ترین کرے گا. اس کا وعدہ ہے. مسیح اپنی دلہن کو ہر دن پاک کرتا, مقدس بناتا جاتا ہے تاکہ وہ بے داغ رہ کر اس کے سامنے حاضر کی جائے. پھر روح القدس کا وعدہ جو کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن عبرانیوں 1:22 میں لگے جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیاننے میں روح کو ہمارے دلوں میں ڈالا. یہ گفٹ ہے اور یہ وعدہ بھی ہے. وہ ہمیں روح سے معمور کرتا رہتا ہے. ابدی زندگی اور وارث ہونے کا وعدہ یوحنا 10:28 میں لکھا ہے میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ متی 28:20 میں لکھا ہے دیکھو میں دنیا کے اے دلہن بول میں دنیا کے. اور بہت سے وعدے ہمیں یاد ہیں. میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا. انعام اور جلال کا وعدہ پہلا پطرس 5:4 میں لکھا ہے تم کو جلال کا ایسا سہرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں. کلوسیوں 3:4 میں بھی ایسی بات لکھی ہے تم بھی اس کے جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے. مسیح کہ جو جلال ہے وہ اپنے تک نہیں رکھے گا, وہ دلہن کو بھی اس میں سے شیئر کروائے گا. وہ جلال جو مسیح کا ہے. پھر فتح اور دشمن یعنی ابلیس پر اختیار, فتح اور غالب آنے کا وعدہ. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. دلہے کی مانند ہونے کا وعدہ, دلہے کی مانند ہونے کا وعدہ پہلا یوحنا 3:2 میں لکھا ہے جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے. جب دلہا آسمان پر دلہن کو لینے آئے گا اور دلہن جب آسمان پر بادلوں پر اڑ کر اس کا استقبال کرے گی تو دلہن بھی مسیح کی مانند ہوگی. یہ وعدہ ہے. جو مسیح کا اس وقت بدن ہے, جلالی بدن ہے, وہی بدن ہمیں بھی دیا جائے گا. وہی جلالی کپڑے ہمیں بھی دیے جائیں گے. جس کی تصویر آپ مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ وہ سفید براق پوشاک پہنے ہوئے جو وہ حمد اور تعریف کر رہے ہیں. تو یہ مسیح کے وعدے ہیں. دعا کے جواب کا جو کمیونیکیشن دلہا کرتا ہے ہمارے ساتھ, وہ دعا خداوند نے ایک تحفے کے طور پر ہمیں دی ہے. یوحنا 14:13 میں لکھا ہے اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. ہر ضرورت پوری کرنے کا وعدہ فلپیوں 4:19 میں لکھا ہے میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع پوری کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ بے شمار وعدے ہیں. خوشی اور معموری کا وعدہ, تحفظ کا وعدہ, سکون اور سلامتی کا وعدہ, حکمت اور رہنمائی کا وعدہ, گناہوں کی مخلصی کا وعدہ, ابدی رفاقت کا وعدہ, اپنے ساتھ آسمان پر لے جانے کا وعدہ اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھانے کا وعدہ.
یہ ہمارا کتوبہ جو مسیح نے ہمیں دے رکھا ہے. دنیاوی شادی دولہا دلہن مسیح اور کلیسیا کے بالکل چھوٹا ہے وہ رشتہ ہے. یہ مسیح کا جو یہ بھید ہے نا یہ بڑا ہے, اور یہ رشتہ بھی بڑا ہے کہ صرف یہ کانٹریکٹ جو مسیح نے ہمارے ساتھ ان وعدوں کی شکل میں کیا, اگر میں پڑھتا رہوں تو بس یہی پڑھتا رہوں گا, کیونکہ میں نے بتایا یہ 8,000 سے بھی زیادہ ہیں یہ وعدے جو خدا نے اور مسیح نے ہمارے ساتھ کر رکھے ہیں. تو یہ کتوبہ لیے ہوئے یسوع مسیح, اگلا سٹیپ کیا ہے؟ کتوبہ تیار ہو گیا ہے. عبداللہ کیا کرتا تھا؟ اس لیے میں نے کہا تھا وہ باتیں نہیں بھولنی, وہ باتیں ساتھ ساتھ چلانی ہے. دولہا کیا کرتا تھا پھر جب کانٹریکٹ تیار ہو جاتا؟ ہاں, دلہن کی رضامندی جاننے کے لیے اس کے دروازے پر پہنچ جاتا کہ دلہن جو ہے وہ رضامند بھی ہے, وہ اس کو قبول بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. لکھ لے, نوٹ کر لیں, یہ حوالہ میں پڑھ تو میں آپ کے لیے دوں گا. مکاشفہ 3:20 میں لکھا ہے, یہ ویڈنگ ٹاک ہے. دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. ہاللیلویا. یہ دولہا بھی اجازت مانگتا ہے. مسیح جو دولہا ہے اس کی دلہن کو بڑی قدر و قیمت سے دیکھتا ہے. وہ کسی پہ زبردستی نہیں تھوپتا تم نے دلہن بننا ہے کہ نہیں بننا ہے. وہ دروازے پر جو ہے وہ نوک کرتا ہے, وہ کھٹکھٹاتا ہے, وہ کھٹکھٹاتا تم دلہن بننا چاہتی ہو؟ میں تو ایک بڑا کانٹریکٹ جو دنیا کا آج تک دولہا اتنا بڑا کانٹریکٹ نہیں بنایا, میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوں, تو نے کھولنا ہے یا نہیں کھولنا؟ کھولا بہتوں نے. آپ بھی مسیح کی دلہن بیٹھی, آپ نے بھی دروازہ کھولا. ایک دن مسیح نے نوک کیا تھا دروازہ آپ کا اور آپ نے کھولا, اور مسیح آپ کی زندگی میں, آپ کے دل کے دروازے میں انٹر ہوا, اور ہم اس رفاقت شراکت میں. اسی طرح جو ہے شاگردوں نے بھی یہ دروازہ کھولا. جب مسیح نے بلایا, ان کے دروازوں پر دستک دی, انہوں نے بڑی خوشی سے ویلکم کیا مسیح کو. تو ایک کھانے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو شاگردوں کے ساتھ مسیح نے دیا. یہ جو کھانا ہے یہ بھی بالکل وہی کھانا ہے جو دولہا جب دروازہ کھلتا ہے تو اندر بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. اس بالا کھانے کو یاد کریں جب 12 شاگردوں کے ساتھ مسیح نے آخری کھانا کھایا, تو مسیح نے کھانے میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کیا, جیسے ہم ویڈنگ ٹاک یا جو دولہا اور دلہن کا رشتہ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. پھر پیالہ لے کر شکر کیا, یعنی کیا؟ انگور کا شیرہ لے کر شکر کیا, اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو, کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے. یاد رکھے مسیح کی قربانی اور کلیسیا عہد ہے, اور جو دنیاوی شادی ہے یہ بھی ایک عہد ہے. یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. میں تم سے کہتا ہوں, یہ وہی دولہے کی بات ریپیٹ کرنے لگے ہیں مسیح یہاں پر. میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں. ہاللیلویا. یہ وعدہ ہے یہ مسیح نے
ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے. مسیح نے کہا کہ میں نہیں چکھوں گا اس میں کو، پھر یہ پیالہ میں اسی دن چکھوں گا جب میری دلہن اڑ کر بادلوں پر میرا استقبال کرے گی اور برہ کی جو شادی کی ضیافت میں شامل ہوگی. اس دن دلہن بھی یہ شیرہ چکھے گی اور دلہا بھی یہ شیرہ چکھیں گے. اور یہ مسیح کا عہد کا خون جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے نا، یہ بتھیروں میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، یعنی گھنونے لوگ، قصبیاں آ جاتی ہیں، خواجہ سرا آ جاتے ہیں، زانی لوگ آ جاتے ہیں، دہشت گرد آ جاتے ہیں، غیر اقوام آ جاتی ہیں. مسیح نے یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے، بتھیروں میں ساری دنیا شامل ہے. جو کوئی مسیح کے کفارے پر ایمان لاتا ہے، جو کوئی آج اس کے دعوت نامے کو قبول کرتا ہے، جو کوئی اس کے خون سے دھل جاتا ہے اور اس عہد میں شامل ہو جاتا ہے، وہ اس کی دلہن بن جاتا ہے. وہ اس کی دلہن بن جاتا ہے. آج مسیح بھی جو ہے وہ بہتوں کے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے جو ابھی تک اس پروسیس میں سے گزر رہی ہیں، دلہن میل ہو یا فیمیل، اس پروسیس میں سے گزر رہی ہیں کہ وہ مسیح کی دلہن بن جائیں. ان کو ابھی تک اس کانٹریکٹ پر شک ہے. ابھی وہ کہتی ہے میں نے اور زندگی میں بڑے کام کرنے ہیں، ابھی مجھے کسی رشتے میں نہیں جڑنا ہے کسی کے ساتھ، ابھی میرا کیریئر پڑا ہے، ابھی میں نے بہت سے ایسے کام کرنے ہیں، اگر میں اس رشتے میں آ گیا یا آ گئی تو پھر تو اس کا دروازہ بند ہو جائے گا، ابھی مجھے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، ابھی مجھے اس کانٹریکٹ کو نہیں لینا، ابھی مجھے مسیح کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، ابھی یہ وقت نو کہنے کا ہے. نو. کبھی کبھی دروازہ، کیونکہ خدا کے گھر کا دروازہ تو کھلا ہے، دلہن کے روپ میں کئی آ جاتے ہیں، اور جب مسیح کا یہ عہد کا خون، یہ پیالہ انہیں پیش کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، وہ چھپ کر دبے الفاظ میں وہ کہتے نہیں، ابھی میں اس کانٹریکٹ میں نہیں آنا چاہتی، نہیں آنا چاہتا، اس پیالے کو مجھ سے دور کر لو. آج خداون ہم کلام ہیں ایسے تمام بیٹوں بیٹیوں کے لیے، بہن بھائیوں سے جنہوں نے آج تک اپنے دروازہ نہیں کھولا ہے. آج موقع ہے، خداون موقع دے رہا ہے. لکھا ہے اگر تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. آج یہ کانٹریکٹ جو ہے، آج یہ وعدے جو آج لے لو. آج دروازہ کھولنے کا وقت ہے. آج مسیح کے ساتھ رفاقت شراکت کرنے کا وقت ہے. آج اس عہد میں شامل ہونے کا وقت ہے جو مسیح نے اپنا قیمتی خون بہا کر ہمیں مول لے لیا. ہماری قیمت ادا کر دی گئی ہے. دلہن کو پتہ نہیں ہے، دلہن کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن خداوند آج ہم بہتوں میں سے جو ہیں وہ دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. بارا شارا تھرم بابارا تھرم خلوص رب شتر بک. اس کے بعد جب یہ ایونٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر سپریشن اور پریپریشن، یہ دونوں چیزیں ہیں. یعنی کہ کچھ وقت کے لیے انہیں جدا ہو جانا ہے. پھر رضامندی ہو گئی، جوڑا بن گیا، کانٹریکٹ گھر کی دیوار پر لگ گیا. اب جدائی کا وقت ہے اور کلیسیا بھی اسی وقت میں سے گزر رہی ہے. جدائی کا وقت ہے.
لیکن اس کے ساتھ میں نے کہا یہ تیاری کا بھی وقت ہے، پریپریشن. دولہا تیار کرتا ہے، دولہے کی ذمہ داری ہیں، اور باپ جو ہے وہ کڑی نظر رکھتا تھا دولہے پر کہ جو اس کی ذمہ داری ہے پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ایک دولہے کی بڑی ذمہ داری ہوتی تھی، جیسے رسم کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ خاپا یعنی اس کو ایک اور طرح سے بھی پروناؤنس کیا جاتا ہے، سی ہٹا دے تو ہوپا. یہ دونوں الفاظ آپ کو ملیں گے. اب یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں انٹرنیٹ پہ بھری پڑی ہیں، آپ جا کے ریسرچ کریں، ویڈیوز دیکھیں، آپ اور سیکھیں گے. ہوپا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے کنوپی بنی ہوئی ہے. آپ اس کو تھوڑا بڑا کر سکتے ہیں پلیز؟ یہ پیچھے کنوپی بنی ہوئی ہے اور یہ شادیوں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں. یہ بیسیکلی خاپا ہے. یہ کس کی یاد میں یہ بنائی جاتی ہے؟ کنوپی آج بھی بنائی جاتی ہے ان کی شادیوں میں، اور ہماری شادیوں میں بھی بنائی جاتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. کہ اس کے نیچے دولہا دلہن بیٹھتے ہیں. یہ کنوپی اس ٹائپ سے 4 پلروں کے اوپر چھت ہوتی ہے، بنایا جاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا، زیادہ تر نہیں پتا. بہتوں کو شاید پتا ہو، مجھے نہیں پتا تھا. خاپا یہ وہ بات ہے جب اسحاق اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ڈیرے میں لے گیا، یعنی دا برائڈل چیمبر کہتے ہیں اس کو. آپ ذرا پلیز اس تصویر کو دکھائیے گا. برائڈل چیمبر کہتے ہیں. روایت ہے کہ جو سارا کا جو ڈیرا تھا، یعنی جو خیمہ تھا جہاں پر وہ مہمان نوازی، جو خاص کمرہ تھا، وہ چاروں طرف سے کھلا ہوتا تھا. یعنی بند ہو جاتا تھا پردوں سے، لیکن وہ پکا بند نہیں تھا، وہ کھلا رہتا تھا. وہ اس لیے کیونکہ روایت ہے کہ سارا جو ہے وہ بہت مہمان نواز ایک خاتون تھی، مہمان نواز تھی، کہ چاروں کونوں سے کوئی بھی مہمان، ان کے چاروں طرف سے کوئی بھی آئے تو ان کو گھر کھلا ملے. ایک بات یہ ہے، اسی لیے یہ بنایا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس تناظر میں یہ بنایا جاتا ہے کہ اسحاق جو ہے وہ ربکا کو اسی ڈیرے، اسی خیمے میں لے کر گیا تھا. یہ دلہن کے رہنے کی جگہ ہے. ٹینٹ کا دور پرانا تھا. پھر آہستہ آہستہ جب یہ وعدے کی سرزمین میں داخل ہو گئے آگے تو وہاں پر پھر گھر، جو دولہے کی ذمہ داری ہوتی تھی جسے خاپا کہتے ہیں، اب اس کو اپنے گھر میں یعنی باپ کے گھر میں کم سے کم ایک کمرہ جہاں اس نے اپنی دلہن کو رکھنا ہوتا تھا وہ بنانا دولہے کی ذمہ داری تھی. گھر بنانا. اور اس کے اندر 2 رسومات آج کی جدید رسومات ہے، اس کا بھی بیان کرتا جاؤں کہ کبھی آپ کسی شادی میں ہوتے دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں، یہ کیا ہے، یہ کون سی نئی رسم ہے؟ یہ نئی رسم نہیں، پرانی ہے. 2 رسومات آج بھی ہوتی ہیں. ایک رسم ہے کہ دولہا کھڑا ہوتا ہے اس کے درمیان میں مہمانوں کے بیچ میں، جب یہ سیلیبریشن ہوتی ہے اس وقت کی بات ہے، اور دلہن دولہے کے ارد گرد 7 چکر لگاتی ہے. 7 چکر لگاتی ہے، اور لیکن دولہا سینٹر میں دولہے سے نظریں نہیں ہٹاتی. 7 چکر، یہ ان کی رسم ہے. کیوں ہے یہ؟ جو وعدے کول قرار دولہے نے دلہن کے ساتھ کیے ہیں، دلہن بھی اس کو قبول کر رہی ہے اپنے دل سے، اور دولہے پر سے نظریں ہٹائے بغیر 7 چکر آگے پیچھے سے، جیسے کوئی کہ چاروں طرف سے دلہن یہ بتا رہی ہو کہ میں نے تجھے آگے پیچھے سے گھیر لیا ہے، میں تیرا ہر طرح سے تیرا خیال رکھوں گی. آئی کانٹیکٹس 7 چکر لگاتے ہیں. ایک اور رسم ہے، اس کو کہتے ہیں بریکنگ دا گلاس. یہ جدید ہے، لیکن پرانے وقتوں میں وہ گلاس نہیں ہوتا ہوگا، وہ مٹی کے برتن ہوتے ہوں گے. آپ نے کبھی کھارے کی رسم دیکھی ہوگی، ضرور دیکھی ہے.
جب دولہا نہا کر باہر نکلتا ہے واش روم سے، تو یہ رسم میں نے کی ہوئی ہے، تو سامنے ٹھوٹیاں پڑی ہوتی ہیں، برتن ٹھوٹیاں. اب دولہے نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دولہے نے ان ٹھوٹیوں کے اوپر چھلانگ مارنی ہوتی ہے. اگر وہ ٹھوٹیاں ٹوٹ جاتی، سب فیملی شور میں آتی ہے، توڑ دی ہے. مجھے نہیں پتا یہ رسم کہاں سے آئی ہے، لیکن یہ رسم جو بتانے لگا ہوں یہ ملتی جلتی ہے. دولہا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آج کل کا کانچ کا گلاس ہے، جدید بتا رہا ہوں، پرانا مٹی کا ہوگا، وہ ایک کپڑے میں لپیٹ دیے جاتا ہے اور اسی خپا کے سامنے اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اور دولہا سیم جیسے پنجابی دولہے چھلانگ مارتے ہیں، یہ دولہا بھی چھلانگ مار کے اس گلاس کو توڑ دیتا ہے. یہ کہاں سے رسم آئی؟ یہ رسم وہ یاد کرتے ہیں، دولہا اور دلہن یاد کرتے ہیں کہ ہماری ہیکل ایک دن بڑی خوبصورت تھی، لیکن وہ آج ہے نہیں ہے، وہ توڑ دی گئی ہے. وہ اس موقع پر بھی ہیکل کو نہیں بھولتے، خدا کے گھر کو نہیں بھولتے. وہ ان کو جب بھی یاد ہے کہ ہماری ہیکل بڑی خوبصورت تھی گلاس کی طرح، آج وہ توڑ دی گئی ہے، وہ ہے نہیں. کیوں یاد کرتے ہو؟ کہتے ہیکل تو توڑ دی گئی ہے، لیکن تیرا اور میرا رشتہ نہیں توڑا جائے گا. وہ یہ رسم اس لیے کرتے ہیں، ہیکل تو ٹوٹ گئی ہے، لیکن اس گلاس کی طرح تیرا اور میرا رشتہ نہیں ٹوٹے گا. وہ اس رسم میں، اس خپا میں وہ کرتے ہیں. پھر یہ انتظار کا وقت ہے، اور انتظار کا وقت جو ہے یہ بہت لمبا وقت ہوتا ہے. دولہے کو کام دے دیا گیا، باپ اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہے کہ دولہے نے یہ گھر بنا لیا ہے کہ نہیں بنایا، اور جتنی ذمہ داریاں اس نے کرنی ہے، اخراجات وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ جتنے پیسے روپے کا بندوبست ہے وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا. یہ ساری چیزوں پر باپ کا دھیان ہے. اور یہ عموماً 1 سال کا وقت ہوتا تھا، عموماً زیادہ کم ہو سکتا ہے. دولہے نے دیر لگائی تو پھر لمبا عرصہ ہو سکتا ہے. کم سے کم 9 مہینے کا ضرور ہوتا تھا، 9 مہینے کا، تاکہ دلہن کی پاکیزگی پر کوئی شک نہ ہو. 9 مہینے، آپ جانتے ہیں 9 مہینے میں کیا کہہ رہا ہوں، تاکہ دلہن کی پاکیزگی اتھینٹک ثابت ہو جائے. یس. جو دوسری شادی کرتے، دوسری شادی سے مراد کوئی بیوہ کی شادی ہے، کسی کی بیوی مر گئی ہے، شوہر مر گیا، اس کی جو شادی کی جاتی وہ تھوڑا سے وقت 1 مہینے کے اندر ہی وہ فارغ کر دیتے تھے. پھر کوئی نہیں جانتا کہ دولہا کب آئے گا. انتظار کا وقت جو ہے وہ بڑھتا جاتا، اور دلہن کے لیے بڑی بے چینی ہے. اچھا، دولہے کو بھی نہیں پتا، دولہے کو بھی نہیں پتا ہوتا. اگر پتا ہوتا تو صرف کس کو؟ دولہے کے باپ کو. اس کی ذمہ داری ہے کہ دولہا صحیح وقت پر جائے. کوئی نہیں جانتا کہ دولہا کب آئے گا، صرف دولہے کا باپ جانتا ہے، کیونکہ وہ تمام انتظام کا بخوری جائزہ لے رہا ہوتا ہے. پھر دولہا رات کے وقت آئے گا. دولہے نے کب آنا ہوتا تھا؟ رات کو. اور اسی وجہ سے دلہن جب وقت قریب آ جاتا ہے، اسی وجہ سے دلہن ہر شام غروب ہونے کے وقت، ہر شام غروب ہونے کے وقت، سورج غروب ہونے کے وقت لیمپ جلا کے رکھتی، یعنی مشل جلا کے رکھتی، چراغ جلا کے رکھتی. وہ خاص طور پر اپنے گھر کی کھڑکی پہ جلا کے رکھتی وہ، تاکہ دولہا آئے اور دولہے کو بھی خوشی ہو، میری دلہن میرا کیا کر رہی ہے؟ بے صبری سے انتظار کر رہی ہے. یہ چراغ جل رہا ہے، یہ مشل جل رہی ہے. وہ ہر شام کو جو ہے وہ، اور یہ دولہے کے ساتھ انتظار اور وفاداری کی ایک بہت بڑی علامت ہے. اب 10 کنواریوں کی تمثیل تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ مشلیں جلتی رہیں. جنہوں نے پرواہ نہیں کی دولہا کب آ گیا،
اور 5 جو عقل مند تھی وہ تو چلی گئی، 5 کنواریاں جو ہیں وہ اس شادی میں داخل نہ ہو پائیں۔ اس سے جڑی ایک اور رسم ہے، وہ ہے مکوے۔ یہ ایک سیریمونیل واشنگ ہے یا بات ہے جسے دلہن لیتی ہے، وہی کھارے والی بات۔ لیکن پنجابی کلچر میں تو کھارے صرف پتہ ہے کہ بھئی آج شادی ہے تو وہ ایک اسپیشل بات لیا جاتا ہے، لیکن اس بیچاری دلہن کے لیے بڑی مشکل تھی۔ اسے ہر مہینے اس رسم کو پورا کرنا ہوتا تھا، یہ عام نہانا نہیں تھا، یہ خاص مکوے ان کی رسم تھی کہ جب بھی وہ عورت کے ایام پورے ہوتے تو اس دلہن نے اس رسم کو پورا کرنا ہوتا تھا۔ اس میں بدنی پاکیزگی بھی شامل ہے، اس میں روحانی پاکیزگی بھی شامل ہے، یعنی وہ اس کے بعد دعا کیا کرتی تھی کہ جو انتظام ہے، جو سب کچھ ہے، دولہا کب آئے گا خداوند سب تیرے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ ایک رسم تھی، اور یہ رسم صرف دلہن نہیں کرتی تھی، یہ ان میں عام ہے۔ یہ حوض ہو سکتا ہے، ایک پول ہو سکتا ہے، دریا ہو سکتا ہے، سمندر ہو سکتا ہے، یہ کی جاتی تھی شادی کے معاملات میں۔ جب کوئی یہودی ناپاک ہو جاتا، کسی مردے کو ہاتھ لگا جاتا، وہ بھی یہ رسم میں کرتا، مرد یا عورت ہوتی۔ کسی کو شاگرد بنانا ہوتا تو بھی یہ وہ رسم کرتا کہ وہ شاگرد بن رہا ہے، اس رسم کو وہ کرتا، کیونکہ یہ رسم جو ہے ایک نئے سٹارٹ کا سمبل سمجھی جاتی ہے، ایک نیا کام ہونے والا، نیا کام ہے۔ دلہن اس لیے کرتی کہ دولہا آ گیا تو میری زندگی کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے، نیا کام کھلنے والا ہے۔ اگر ہم اب مسیح کی جتنی باتیں میں نے ان رسموں کی، اب ہم مسیح کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں۔ میرے یقین آپ نے یہ باتیں سنی ہوگی، اب آپ ریلیٹ کرنا آپ کو آسان ہوگی۔ مسیح کب آئے گا؟ اب سوال ہے ہمارا دولہا کب آئے گا؟ کسی کو پتا ہے؟ متی 24:36 میں لکھا ہے کہ دولہا کب آئے گا، کس کو پتا ہے؟ لکھا، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا۔ کون جانتا پھر؟ صرف باپ۔ اس آیت کو میں کبھی سمجھا ہی نہیں تھا، میرے لیے اتنی کنفیوژن، میں کہتا تھا یہ کون سی ایسی دنیا میں بات ہے جو مسیح کو نہیں پتا؟ مسیح خدا میں سے خدا ہے، اور مسیح کو خود نہیں پتا کہ وہ کب آئے گا۔ لیکن یہ اگین ویڈنگ ٹاک ہے، اس کو بیاہ شادی کے چشمے لگا کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت سمجھ آ جاتی ہے کہ بیٹا آیا نہیں پتا، کیونکہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کو کب بھیجنا ہے، کیونکہ بیٹے کو کام سونپے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنا چھوٹا کتوبہ اتنا سا جو دیوار پہ لگا دیا ہے، مگر 10 کام کرنے کے لیے دیے ہیں جو وعدے کیے، وہ 1 سال میں کر لیے۔ آپ کہیں گے کہ مسیح نے تو 2000 سال لگا دیے، تو بھائی کتوبہ بھی تو اتنا بڑا، 8000 وعدے۔ مسیح نے اس سارا کام جو وہ کر رہا ہے، اس نے کمپلیٹ کر کے آنا ہے۔ اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، بلکہ صرف انتظار بہت برا ہے۔ یہ تو مسیح کی دلہن جانتی ہے نا، جو دل سے انتظار کر رہی ہے، جو اس بات کو سمجھتی ہے۔ روح وہی کہہ سکتی ہے، روح، اور دلہن کہتی ہے وہی کہے گی یسوع مسیح نہیں تو ہم کنفیوز ہی ہے، ہماری تیاری نہیں۔ ہم کہیں گے دولہا آ جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا، ابھی دیر ہی لگائے، اچھا۔ لیکن یہ وقت ہماری تیاری کا ہے، اس وقت کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن مسیح نے ہمارے ساتھ وعدے کر رہے ہیں۔ یوحنا 14:2 میں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ انتظار ہے نا، اسی تناظر میں یہ بات ہے، ویڈنگ ٹاک کرنے لگا ہوں پھر دوبارہ سے، اس آیت کو بھی آپ سمجھیں گے۔
دلہن انتظار کر رہی ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. انگریزی کی ایک بائبل میں کہا many mansions، یعنی چھوٹا کنوپی ٹائپ، چھوٹی سی بات نہیں، مینشن، بڑا محل کی نمان گھر. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کیا دیتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. ہاللیلویا. یہ مسیح کے وعدے ہیں. ہم یہ نہ سمجھے مسیح دیر لگا رہا ہے تو مسیح کب آئے گا. مسیح کا وعدہ کہاں رہ گیا ہے آنے کا. مسیح جگہ تیار کر رہا ہے. کیوں ابھی تک جگہ تیار نہیں ہوئی؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دلہن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. دلہن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنی دلہن بڑھے گی اتنی جگہ تیار کرنی ہے. اور ایک دلہن تھوڑی، دلہن بڑھتی جا رہی ہے. اور خداوند ایک دن اپنے وعدے کے مطابق، جس طرح سے وہ اس کانٹریکٹ کو دیکھ کر دلہن، وہ اس کو تقویت ملتی، اس کا ایمان رہتا کہ نہیں وہ آئے گا، یہ کانٹریکٹ کیا، یہ لیگل ڈاکومنٹ ہے، اس سے وہ مکر نہیں سکتا. اس طرح ہم خدا کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے اس کا انتظار دل سے کر سکتے ہیں کہ نہیں، دولہا ایک دن آئے گا. لوکا 12:35 میں لکھا تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں. اگین وہی بات، تمہارے چراغ جلتے رہے. جیسے وہ دلہن ہر شام کو چراغ جلا دیتی تھی، ایسے ہی خدا کا کلام مسیح ہم سے کہہ رہے ہیں تمہارے چراغ بھی جلتے رہے. تسلنیکی 5:6 میں لکھا ہے پس اوروں کی طرح سو نہ رہے 5 سست کواریوں کی مانند، بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، تیار رہیں. تمہارے چراغ جلتے رہے. ایک تو ہم بھی دنیا کا نور ہیں. جو دلہن ہے دنیا کا نور ہے، اسے اپنے آپ کو بھی جلتے رہنا چاہیے، مسیح کیا. لیکن اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ چراغ جلے تو یہ کیا ہی بابرکت بات ہے. تقریباً سب گھروں میں آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، کوئی چشم و چراغ. آپ کے گھر میں ہے کوئی چشم و چراغ؟ کون ہے؟ ہاں؟ آپ کے گھر میں کوئی چشم و چراغ ہے؟ کون ہے؟ اولاد کی بات کر رہا ہوں. اولاد. اس دلہن کو جاگتے رہنا ہے. اور جو سیکنڈ لائن دلہن ہے اس کو بھی تیار کرنا ہے، اور ان کے چراغوں کو مرمت کرنے کی ضرورت ہے. ان کی روشنی کم نہیں ہونے دینا. یہ بڑی ذمہ داری ہے والدین کی. ان کے چراغ جلتے رہیں. اس کے لیے والدین کو محنت کرنی پڑے گی کہ چراغ جلانے میں محنت ہے نا، کہ اس کو صرف نظر رکھنی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ نظر رکھنی ہے بچوں پر. روشنی کم ہونے لگے فکر ہو جانی چاہیے. چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے بازار جانا پڑے گا. ان کو بولا بھائی جاؤ بازار سے، کواریوں کو بولا تھا نا بازار سے خرید کے لاؤ. یعنی والدین کو بچوں کی پرورش کے لیے روپیہ پیسہ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ چراغ جلتے رہیں، اس کی روشنی دور تک پہنچے. حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. تیز آندھی چلے تو ایسے والدین ایسے کر لیں اس چراغ کے ارد گرد تاکہ وہ آندھی ان کو چھو نہ پائے، یہ بجھ نہ جائیں. کیونکہ چراغ خطرے میں ہے. آج کے چراغ خطرے میں ہے. ہماری اولاد خطرے میں ہے.
سنڈے اسکول سے شکایت آئی ہے. ہم صرف بچوں کو سنڈے اسکول بھیج کے ذمہ داری پوری بس. کئی والدین چھوڑ کے خود گھر جا کے پھر سو جاتے ہیں کہ ہفتے میں ایک آیت دی جاتی ہے وہ بھی یاد نہیں. یہ کیسی چراغ کی ہم حفاظت کر رہے ہیں. بچہ کہاں کھیل رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں نہیں. اچھا جی بچہ چرچ جا رہا ہے, ماں باپ کو نہیں پتا چرچ جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے. بچہ ٹیوشن جا رہا ہے, ماں باپ کو نہیں پتا بچہ ٹیوشن جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. کئی بچے کالج جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں ماں والدین کو کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا. چراغوں کی حفاظت کرنی ہے ہمیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. خداوند چاہتا ہے ہمارے گھر میں جتنے چراغ ہے, جتنے ہم لوگ ہیں, جتنی اس کی دلہن ہے, سب کی روشنی جو ہے وہ دور تک پھیلے, اور دولہا آئے تو خوش ہو کہ یہاں پر چراغ جل رہے ہیں. آخری بات جو جلدی سے میں کروں گا وہ ہے مکوے. ایک رسم ہے ان میں. اچھا یہ ہو گیا. نسون بڑے مشکل نام ہے, اگر میری پروننسیشن ذرا اوپر نیچے ہو جائے تو معذرت ہے. نسوین کا مطلب ہے دا ٹیکنگ, یعنی اب دولہا آنے والا ہے. ان کا دولہا جب آ جاتا ہے نا تو یہ ایک رسم ہے کہ دولہا آ گیا, لو جی شور مچ گیا ہے, دولہا آ گیا ہے. جب دولہا آتا وہ بہت ساری مشلیں لیے ہوئے آتا, اور بہت اس کے سارے گھر والے ساتھ ہو, شور ہو گیا, دولہا آ گیا ہے. جو دلہن جاگتی ہے اس نے تو تیاری کر کے رکھی ہے, وہ جلدی جلدی جائے گی اور جو اپنا ویڈنگ ڈریس ہے وہ پہنے گی. سب سے پہلے ویڈنگ ڈریس پہن کے وہ تیار ہو جائے گی. دولہا آ گیا ہے, رشتہ دار وہ آگے, لو شادی کا وہ ٹائم جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. اور جو سب سے پہلے جو اطلاع دیتا تھا نا دلہن کو, وہ تھا سڑبالا, بیسٹ مین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے بتائے, جا کے وہ دوڑے لگا رہا ہے جناب, دولہا بھی پیچھے ہی ہے, وہ دوڑے لگا رہا ہے کہ بھائی دولہا گھر سے نکل پڑا ہے, دولہا آنے والا, کر لو تیاری, اتنا ہی ٹائم ہے آپ کے پاس. آئیے ایک حوالہ پڑھتے ہیں, مکاشفہ 19 باب اس کی 7ویں آیت. ہمارا دولہا بھی آنے والا, یاد رکھیں ہمارا دولہا بھی آنے والا ہے. مکاشفہ 19:7 میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہو اور اس کی تمجید کریں, اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا, اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا, کیونکہ مہین کتانی کپڑوں سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام. یاد رکھیں دلہن کو جو یہ تیاری کا ٹائم دیا گیا ہے, تیاری کے ساتھ ساتھ دلہن کو کپڑے بھی بخشے گئے ہیں, کہ اختیار دیا گیا کہ یہ کپڑے پہنے, اور وہ کپڑے صاف لکھ دیا گیا کہ وہ کپڑے کیا, کیونکہ روحانی بات ہے نا, روحانی بات ہے. راست بازی کے کام کیا ہے؟ 3 کام میں اکثر بتاتا ہوں. آپ راست بازی کے بہت سارے کام ہیں, یعنی نیکی کے کام بہت سارے ہیں نا, وہ تو گنتے رہے, لیکن 3 کام ہیں جن کا ذکر یسوع مسیح نے کیا. اب آپ کو یاد آنا چاہیے کہ راست بازی کے کام دکھانے کے لیے نہ کرو. اب یاد آیا؟ دعا, روزہ, خیرات. اگر دلہن تیار ہے تو اسی کاموں سے ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے کہ میں تیار ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے کب دعا کی, لاسٹ ٹائم میں نے کب روزہ رکھا, لاسٹ ٹائم میں نے کب کسی کی مدد کی. مسیح کیونکہ دولہے کی آمد کے بعد عدالت کا بھی کام ہے, وہ اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے.
لیکن دلہن پر سزا کا حکم نہیں ہے. مسیح ایک دن بادلوں پر آئے گا اور دلہن کا مستقبل فیوچر تو آپ کو پتہ ہے کہ مسیح جب بادلوں پر آئے گا، دولہا آئے گا، تو دلہن ہوا میں اڑ کر اور اس کا استقبال کرے گی اور دولہے کی پرستش کرے گی. آؤ ہم خوشی کریں، آؤ ہم شادمان ہوں، آؤ ہم جو ہے اس دن کے لیے جو یہ تصویر میں تھوڑا سا اس کا ہم ذائچہ لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل میں جو مکاشفہ میں ہے کہ مقدسین جب پرستش کریں گے اوپر، پھر لکھا ہے وہ تمہارے آنکھوں کے سب آنسو، کیسی بھی لائف گزر رہی ہے، ہم غریب ہیں، ہم دکھی ہیں، ہم بیمار ہیں، مت پرواہ کریں، یسوع آئے گا، وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دیں. وہاں نہ موت ہوگی کیونکہ موت ختم کر دی جائے گی، عالم روا ختم کر دیا جائے گا، ابلیس ختم کر دیا جائے گا، یعنی اس کو آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. پھر آزمائش نہیں ہوگی، پھر صرف خداوند ہوگا، دولہا ہوگا اور اس کی دلہن ہوگی. آمین آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں. پاسٹر آصف سے میری درخواست ہے کہ وہ آئیے دعا کریں.